کوئی کسی کا منگتا ہے تو کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی کسی کا منگتا ہے تو کوئی کسی کا غلام ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا تیری کیا پہچان ہے، کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا تیری کیا پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کر پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کر پہنچا ہوں یہاں اس۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاذکروا اللہ ذکرا لعلکم تفلحون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین، مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ امام الانبیاء والرسل، ختم المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضور اقدس قاسم النعم، مالک الارض، رحمت للعالمین، رکاب امم، معطی، منعم، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً نذرانۃً تحفۃً درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا لعلکم تفلحون، تم اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر سے لوگوں کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، اور میرے خیال کے مطابق مجدد الف ثانی کا قول ہے، میرے مجدد فرماتے ہیں
حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ غفلت سے پاک ہو، اور غفلت سے اس طرح پاک ہو کہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کا ذہن میں اور خیال میں لائے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور کثرت سے ذکر کیا جائے۔ حدیث کے مطابق ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ بہترین وظیفہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِن تَمُوتُوا وَلِسَانِكَ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، وَإِن تَمُوتُوا وَلِسَانِكَ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، جب تم مرو تو تمہاری زبان، وَلِسَانِكَ اور تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہی پڑے آیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو ایک دفعہ غافل ہوا وہ 100 دفعہ کافر ہوا۔ اور آپ کے مطابق وہ ایک سانس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نکلے وہ سانس بھی کافر ہے۔ آپ کے مطابق وہ ہر سانس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نکلے وہ سانس کافر ہے۔ حضرات محترم، غفلت موت ہے، وہ دل کی موت ہے اور دل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، دل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا ارشاد ہے، الشیطان جائم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم یعنی اولاد آدم کے دل پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ فیضا ذکر اللہ، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، فیضا فدہ تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ ویضا غفل وسوسہ، جب وہ اس میں غفلت کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں اٹھتے بیٹھتے کام کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، فاذکروا اللہ ذکرا لعلکم تفلحون، تم اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دلوں کو نور نصیب ہوتا ہے، بلکہ صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نگاہوں سے دیکھے اس کے 70 گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کے مقام پر تھے کہ عرش معلیٰ سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو جبرائیل امین کا بڑا شوق ہوا کہ میں اس بندے کو دیکھوں کہ جس کے بارے میں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو جبرائیل امین نے تمام مسجدوں میں دیکھا، وہ بندہ اسے کہیں پر بھی نہ ملا۔ تو واپس گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو عرض کی، اے اللہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔
تو فرمایا کہ وہ فلاں بت خانے میں ہے، جا کے دیکھ لو۔ تو عرض کی ہے میرے اللہ اس بندے کا بت خانے میں کیا کام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بت سے مانگ رہا تھا، تو بت نے اس کو جواب نہ دیا، تو اس نے پھر میرے سے مانگا، تو میں نے کہا کہ لبیک یا عبدی، اور اگر میں نہ اس کو جواب دیتا تو میرے میں اور اس بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ اذکرونی فاذکرکم، اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمین۔